نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ حج کے حوالے سے ہی اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی، جیسے کتابوں میں آتا ہے کہ پہلے کبھی کسی وقت میں حاجی کو آواز سنائی دیتی تھی کہ تیرا حج قبول ہے یا تیرا حج نامنظور ہے۔ اللہ والے ہر سال پیدل آتے تھے، حج کرتے تھے، آواز یہی آتی تھی تیرا حج نامنظور۔ بیٹا ہوا شادی کے بعد، بیٹا ساتھ حج پہ آنا شروع ہوا، بیٹے کا 30واں یا 32واں حج تھا اور بابا جی کا 73واں حج تھا، تو پھر آواز آئی تیرا حج نامنظور ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی اتنی دور سے پیدل سفر کر کے آتے ہیں، 32 سال ہو گئے مجھے بھی یہ سنتے ہوئے آپ کا حج نامنظور، تو پھر کیا لینے آتے ہیں؟ تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے؟ بیٹے نے کہا کہ واقعی اس در کے علاوہ کوئی اور در نہیں۔ تو بابا جی نے کہا بیٹا پھر وہ کہتا رہے نامنظور، میں تو آؤں گا کیونکہ اس در کے علاوہ اور کوئی در ہے ہی نہیں ہے۔ بس بابا جی نے اتنی بات کہی تو آواز آئی میرے بندے تیرے پچھلے 72 بھی قبول اور یہ تیرا 73واں بھی قبول۔ اس لیے ان باتوں کا تصور کہ مالک الملک جو ہے اس در کے سوا کوئی در نہیں، وہ جیسے بھی ہے اس کو راضی کرنا ہے۔ اور پھر عرفات کے دن تو فرمایا کہ اس دن بھی اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میری بخشش نہیں ہوئی تو وہ اس کے لیے بہت خطرے والی بات ہے، کیونکہ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور چند افراد ہیں، چند افراد سے مراد چند کیٹیگری جو ہے وہ ان کا جو ہے نا وہ حج اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاتا ہے، باقی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان دوسروں کے حج کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ فرمایا جو شخص حج کی فکر میں اپنے گھر سے نکلے اور دوران سفر مر جائے، اسے قیامت تک ہر سال ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب نصیب ہوتا ہے، اور جو کوئی کعبہ شریف یا مدینہ المنورہ میں پہنچ کر مرے وہ قیامت کے دن حساب و کتاب سے پاک ہوگا۔ اور فرمایا ایک حج مبرور دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، اور جنت کے سوا اس کی کوئی جزا نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کی بات نہیں کہ آدمی میدان عرفات میں کھڑا ہو اور پھر یہ گمان کرے کہ میں بخشا نہیں گیا۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ وثوق کے ساتھ اللہ کی رحمتوں سے پر امید ہو کر، لیکن بات وہی ہوگی بھائی، مال حلال ہو، رزق حلال ہو، زاد راہ حلال ہو، لباس حلال ہو، حقوق العباد میں جو ہے نا وہ فن نہ لگایا ہوگا، اور بعد میں لوگوں کو جو ہے نا وہ پامال نہ کیا ہو، حق نہ مارا ہو۔ بہت آدمی ایسے ہیں، بہت سارے چہرے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو جو حج کی شرائط ہیں ان کے مطابق حج ہوگا تو پھر وہ جو ہے نا پھر اب وہ قبول ہوگا، جیسا نماز کے بارے آتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز جو ہے برائی سے روک ٹوک کرتی رہتی ہے۔ تو نماز تو برائیوں سے روکتی ہے، اس کے باوجود نمازی جو ہیں وہ سب کچھ چل رہا ہے، پہلی صف میں ہوتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو کسی کا قرض دینا ہے قرضہ نہیں دیتے، مزدوروں کی مزدوری نہیں دیتے ہیں، تو پھر کیا بنے گا بھائی؟ اس لیے دیانتداری، امانت داری، حقوق العباد، یہ ساری چیزیں یہ شرائط میں ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے پر اللہ کی بارگاہ میں گریہ داری ہو، اپنے گناہوں پر توبہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا جو ہے وہ عزم ہو، تو پھر وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.